اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورہ بنی اسرائیل. ویسے تو ابھی مجھے جو نام نظر آ رہے ہیں یہ سب نام غالباً وہی ہیں جو کہ پچھلے سیمسٹر میں بھی ہمارے ساتھ تھے. بہرحال اگر پھر بھی کوئی نئے طلبہ شاید ریکارڈنگ وغیرہ سنیں تو ہمارا تفسیر کا جو اسلوب ہے وہ تھوڑا سا عام اسلوب سے ہٹ کے ہے. وہ میرا اپنا اسلوب تو نہیں ہے. ہمارا سے مراد یہ کہ جس طریقے سے ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور اس طریقے کے اندر خاص اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اور صورتوں کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر صورت کے شروع میں کچھ ضروری باتیں کرتے ہیں. اس میں ایک صورت کا دعویٰ ہوتا ہے. صورت کے دعوے سے یا صورت کے موضوع سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ صورت کا وہ مرکزی خیال کہ جس کے ارد گرد صورت کے تمام مضامین گھومتے ہیں. اسی طرح ہم صورت کو شروع کرنے سے پہلے صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط وہ دیکھتے ہیں. پھر ہم صورت کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورت کتنے حصوں میں تقسیم ہے, اس کے اندر کتنے ابواب ہیں, اور پھر ہر حصے کا خلاصہ کیا ہے. تو یہ اس طرح کی ہماری ترتیب ہوتی ہے تفسیر پڑھنے کی. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر صورت کے بارے میں کچھ ہر آیت کے بارے میں, قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں کچھ خاص اصطلاحات ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بشارت ہے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر زجر ہے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ترغیب ہے, اور اس طرح دیگر جو ہے وہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر وعید ہے. تو یہ مختلف اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں, اور یہ باتیں چونکہ پچھلے سیمسٹر میں ہم نے نئی سرے سے تفسیر شروع کی تھی سورۃ الفاتحہ سے, تو یہ سب باتیں تفصیل کے ساتھ وہ پہلے 1-2 لیکچرز کے اندر بیان کی گئی تھیں. جن لوگوں کے لیے یہ طریقہ کچھ نیا ہوگا وہ بلا تکلف انشاءاللہ سوال کریں, پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سبق کے دوران بھی, سبق کے آخر میں بھی پوچھ سکتے ہیں, اور طلبہ آپس میں بھی پوچھ سکتے ہیں, بہنیں بہنوں سے, اور بھائی جو ہیں وہ بھائیوں سے بھی, اور میرے سے براہ راست بھی. تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الاسراء 15ویں پارے کا آغاز ہے. بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری سورت ہے, اور اس سورت کا ما قبل سے ربط کیا ہے؟ سورۃ الاسراء کا ربط ما قبل سے کیا ہے؟ ہاں, بات یہ ہو رہی تھی کہ سورۃ الاسراء کا ربط کیا ہے سورۃ النحل کے ساتھ. سورۃ النحل کے اندر اصل میں اللہ رب العزت کے عذاب کا تذکرہ ہوا ہے. سورۃ النحل کے اندر اللہ رب العزت کے عذاب کا تذکرہ ہوا ہے. اب سورۃ الاسراء کے اندر ان اسباب کا تذکرہ ہوگا جو اسباب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتے ہیں. سورۃ النحل میں عذاب کا تذکرہ ہوا. اب سورۃ الاسراء میں ان اسباب کا تذکرہ ہوگا جن اسباب کی وجہ سے عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ربط ہے. اب ذرا آپ دیکھیں سورۃ النحل کی آخری آیات کو دیکھیں, آپ کو ایک دوسرا ربط بتاتا ہوں, اور بڑا خوبصورت ربط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورۃ النحل کی آخر میں 125. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے نصیحت کرنے کے ساتھ دعوت دیجئے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ان کے ساتھ احسن انداز سے مجادلہ کیا کریں. مطلب انہیں کہا کہ اگر یہ گمراہ ہو جائیں تو آپ جو ہے وہ فکر نہ کریں. اور پھر اس کے بعد آخر میں جا کر کہا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کی طرف سے پہنچائی جائے جو تکلیفیں پہنچائی جائیں ان پر صبر کریں, اور وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ,
یعنی کہ ولا تحزن علی عدم ایمانہم، ان کے ایمان نہ لانے پر زیادہ غمگین مت ہوں، ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ہی آپ کا سینہ تنگ ہو جائے ان کی چالوں کی وجہ سے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ کا سینہ تنگ نہ ہو جائے، آپ غمگین نہ ہوں ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے اگر آپ کا سینہ تنگ پڑ جائے اور آپ غمگین ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم آسمانوں کی سیر کروائیں گے اور آپ کا سینہ جو ہے وہ جو تنگ ہوا ہے آپ کا سینہ وسیع اور کشادہ ہو جائے گا اور آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ربط کی سمجھ آ گئی؟ شیخ صاحب آپ نے ترجمے میں مستقبل کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم سیر کروائیں گے، جبکہ جب پہلے ہم نے پاس میں ترجمہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ نہیں، ابھی میں ترجمہ کرنا میں نے شروع نہیں کیا، ابھی تو میں ربط بیان کر، ٹھیک ہے، ابھی میں ربط بیان کر رہا ہوں، ابھی تو میں وہ خطیبانہ انداز میں ربط بیان کر رہا ہوں، ترجمہ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پھر کریں گے۔ جی ٹھیک ہے شیخ۔ اچھا جی، تو یہ دونوں ربط کی سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اصل سوال کا جواب نہیں ملا لیکن سوال ایک اور ملا۔ جی شیخ صاحب سمجھ آ گئی۔ جی سر ایک اور ربط جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ کے معجزوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزے دیتا ہے، تو اب یہاں پر جو ہے وہ آغاز میں ہی معجزہ ذکر ہوگا، یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ، یہ بھی ایک ربط ہے۔ تو بہرحال یہ جو صورتوں کا باہمی ربط ہوتا ہے، میں نے کئی مرتبہ اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ ایک اجتہادی چیز ہوتی ہے، یہ ایک اجتہادی چیز ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی فلاں نے تو ربط یہ بیان کیا ہے اور آپ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو علماء جو ہے وہ خود ہی غور کرتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ ہر عالم کا جو ہے وہ اپنا اسلوب بھی ہوتا ہے، اپنی جس نتیجے پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں۔ بہرحال جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں کا آپس میں کئی اعتبار سے ربط ہے۔ جی، اس کے بعد ہم کون سی بات کرتے ہیں سورت کے مقدمے میں؟ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو اصل میں اس سورت کا دعویٰ وہی 4 چیزیں ہیں جو کہ عذاب کے اسباب ہیں، وہی 4 چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اسباب ہیں، وہی 4 چیزیں اس سورت کا موضوع ہیں۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے توحید سے انکار کرنا اور شرک پر جمے رہنا، یہ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اسباب میں سے جو اس صورت میں بیان ہوں گے۔ دوسری چیز ہے حتک شعائر اللہ، یا اللہ تعالیٰ کے معجزات کا انکار کرنا، انبیاء کے معجزات کا انکار کرنا یا اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی کرنا۔ کل ہم نے وہ سورہ مائدہ کے شروع میں پڑھا تھا شعائر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چونکہ انبیاء کے معجزات بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہوتے ہیں تو ان کی بے حرمتی کرنا بھی یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اسباب میں سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو صالح علیہ السلام نے جب اونٹنی نکال دی تھی قوم کے مطالبے پہ، تو پھر اس قوم نے کیا کیا تھا؟ ذبح کر دی تھی، اونچے کاٹ کے، اونچے کاٹ، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ زلزلہ آ گیا تھا۔ جی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ ظاہر کیا تھا اس معجزے کی بے حرمتی کے نتیجے میں اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی کرنا۔ تیسرا، نمبر 3، انبیاء اور رسل کو ان کے علاقوں سے نکلنے پر مجبور کرنا، انبیاء اور رسل کو ان کے علاقوں سے نکلنے پر مجبور کرنا۔ نمبر 4، استہزاء بالرسل، انبیاء کا مذاق اڑانا، انبیاء کا مذاق اڑانا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، تو یہی 4 چیزیں اس سورت کا دعویٰ اور موضوع ہیں۔ واضح ہے؟ سمجھ آ گئی ہے سب کو؟
السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر پہلا بتائیے گا, پہلا کون سا بتایا تھا آپ نے؟ نمبر 1 سبق. شرک پر قائم رہنا اور توحید کا انکار کرنا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی کرنا یا پھر انبیاء کے معجزات کا انکار کرنا. نمبر 3 انبیاء کو ان کے علاقوں سے نکال دینا. نمبر 4 انبیاء کا استہزاء کرنا. واضح؟ فہمتم؟ شیخ صاحب تھوڑا سا میں غلطی کر گیا, نمبر 1 دوبارہ بتا دیں گے کیا تھا؟ جی شرک پر دوام اور توحید کا انکار. بارک اللہ فیک. جی اچھا جی, اب 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, باقی رہا سورت کا خلاصہ تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گا. ابھی ہم ترجمہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذي پاک ہے وہ ذات, یہ اصل میں ہوتا ہے اسبح سبحان الذي. اسبح سبحان الذي میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی کہ وہ ذات جو کہ اسرا بعبده. اسرا بعبده, اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے کسی حصے میں چلنا. سرا یسری رات کے کسی حصے میں چلنا, اسرا چلانا, رات کے حصے میں رات کے کسی پہر میں کسی دوسرے کو چلانا. تو سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلن رات میں. یہاں پر جو عربی زبان کا جو قاعدہ یہاں پر استعمال ہوا ہے نا علم البلاغہ کا, اس کو کہتے ہیں تجرید. تجرید تا جیم را یا دال, تجرید. تجرید کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے جدا کرنا, کسی چیز کو کسی چیز سے خالی کرنا. تو اب یہاں پر دیکھیے اسرا کا جو معنی ہے, اسرا کے معنی کے اندر رات کا معنی خود بخود پہلے سے پایا جاتا ہے. اسرا کے معنی کے اندر رات کا معنی پہلے سے پایا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد لیلن آگے دوبارہ سے آیا ہے, لیلن آگے دوبارہ سے لایا گیا. تو تجرید کیا ہوتا ہے؟ تجرید یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو اس کے بعض معنی سے خالی کر دینا, کسی لفظ کو اس کے بعض معنی سے خالی کر دینا. تو جب چونکہ یہاں پر بعد میں لیلن کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو اسرا لفظ آیا ہے اس کے اندر رات کا معنی شامل نہیں ہے, اس کے اندر صرف لے جانے کا معنی شامل ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اسرا کے اندر تجرید ہوئی ہے, اور اس کا ہمیں پتہ کیسے چل رہا ہے؟ پتہ ہمیں اس کا اس لیے چل رہا ہے کہ لیلن کا لفظ علیحدہ سے بعد میں استعمال ہوا ہے. شاید کسی کو سمجھ آئی ہو. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. تو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی. کہاں سے لے گئی؟ من المسجد الحرامی مسجد حرام سے. اور کہاں لے گئی؟ الی المسجد الاقصی دور کی مسجد کی طرف. المسجد الاقصی وہ مسجد جو کہ کنارے پر ہے, جو کہ آخر میں ہے, جو کہ دور کی مسجد ہے. تو اس کو المسجد الاقصی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دور میں اس سے آگے کوئی مسجد نہیں تھی. اس سے آگے جو ہے وہ کوئی ایسی مسجد نہیں تھی کہ جس میں اللہ کی عبادت کی جاتی تھی, تو یہ آخری تھی, تو اس سے اس کا نام جو ہے وہ المسجد الاقصی ہو گیا. الی المسجد الاقصی, اور یہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ الذی بارکنا حولہ کہ جس کے ماحول میں, جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال رکھی ہے, جو بابرکت زمین ہے. اور یہ بابرکت کیوں ہے؟ بابرکت اسی لیے ہے کہ ایک تو یہ انبیاء کی عبادت کی جگہ ہے. اکثر انبیاء کا تعلق فلسطین سے ہے, فلسطین اور شام. یہ فلسطین اور شام موجودہ دور میں الگ الگ ہیں, ورنہ یہ سارے کا سارا شام ہی کہلاتا تھا. فلسطین بھی شام میں ہی داخل تھا. تو یہ اکثر انبیاء کی یہ رہی ہے زمین. تو ظاہر ہے جب انبیاء کی یہاں پر عبادت گاہ ہے, انبیاء یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں, تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء پہ وحی بھی اترتی رہی ہے, انبیاء پر وحی بھی ادھر ہی اترتی رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ بابرکت جگہ. بارکنا حولہ الذی بارکنا حولہ وہ مسجد کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈالی ہے.
لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، لِنُرِيَهُ یہ اس کا تعلق اسرا کے ساتھ ہے. جو جار اور مجرور ہوتا ہے نا اس کا ہمیشہ کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اب چونکہ لام حرف جر ہے، سوری لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ لام حرف جر نہیں ہے، یہ لام تعلیل ہے، لام تعلیل ہے. تو یہ لام متعلق ہے اسرا کے. لِنُرِيَهُ تاکہ ہم دکھائیں اسے، ہم دکھائیں اسے، کیا دکھائیں؟ من آیاتنا اپنی آیات اور اپنی نشانیاں دکھائیں، وہ نشانیاں اور وہ آیات جو کہ آسمانوں میں ہیں. ہم اپنے نبی کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد بہت ہی برکت ہے، جس کو ہم نے بابرکت اور مبارک بنایا ہے. اور کیوں لے گئے؟ تاکہ ہم اس کو وہ نشانیاں اور اپنی آیات دکھا دیں جو کہ آسمان میں ہیں. جی سر، یہ آسمان کا آپ نے ایڈیشنل بتایا، وہ آیت میں نہیں ہے، من آیاتنا پر رک جاتی ہے نا بات. ہاں جی. اور کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا، کیا وجہ ہے؟ کیا اس سوال کا جواب آپ کو پتہ ہے؟ سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا جی. اور باقی سر اصل میں معراج کے واقعے کا تھوڑا بہت علم ہے، اس وجہ سے وہ انڈرسٹوڈ بات ہو گئی تھی. اصل میں وجہ یہ ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا. فرأیت مشارقها ومغاربها، بس میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا اور زمین کے مغرب کو بھی دیکھا. تو یہ جو زمین سے تعلق رکھنے والی جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں اور آیات ہیں، یہ تو واقعہ معراج سے علاوہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھائی دی. تو ظاہر ہے یہاں پر جن آیات کا تذکرہ ہے وہ وہی ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے، ٹھیک ہے، یا دوسرے معاملات سے ہے. تو انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ جو ہے وہ السمیع ہے، وہ اپنے نبی کے اقوال کو سنتا ہے، البصیر، اور اپنے نبی کے احوال کو جانتا دیکھتا بھی ہے. یعنی کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کے کیا حالات ہیں اور ان کی مکہ والوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی کیا کیفیت ہے. تو انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ السمیع اور البصیر ہے. یہ میں نے کیوں یہ معنی اسی لیے کیا تاکہ آیت کے آخر کا آیت کے شروع کے ساتھ آپ کو تعلق سمجھ میں آ جائے، ورنہ السمیع اور البصیر ہونا تو اللہ تعالیٰ کا عمومی صفت ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر یہ میں نے آپ کو اس لیے معنی کیا کہ انہ هو السمیع لاقوال حبیبہ والبصیر لاحوال حبیبہ، وہ اپنے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو خوب سننے والا اور ان کے احوال کو خوب دیکھنے والا ہے. واقعہ معراج میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جن انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے، سب سے زیادہ ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ واقعہ معراج میں سب سے زیادہ ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ سے. موسیٰ سے. حضرت موسیٰ سے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سب سے زیادہ کس نبی کی سیرت سے مشابہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ سب سے زیادہ سیدنا موسیٰ کی سیرت سے مشابہ ہے، کیونکہ ان کی سیرت میں بھی ہجرت بھی ہے، جہاد بھی ہے، دعوت بھی ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ سیرت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بہت زیادہ مشابہت ہے. تو اسی لیے آگے کیا ذکر کیا؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. الکتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تورات مراد ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس تورات کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اور وہ ہدایت کیا تھی؟ وہ ہدایت یہ تھی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ تتخذوا وکیلا من دونی، کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز مت بناؤ. وہ ہدایت یہ تھی کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز مت بناؤ. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز مت بناؤ. ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریۃ من حملنا مع نوح. اب اس کے اندر دو احتمالات ہیں، یا تو یہ یہاں پر حرف ندا محذوف ہے، یعنی کہ اصل میں عبارت اس طرح ہے
یا ذریۃ من حملنا مع نوح، یا ذریۃ من حملنا مع نوح، یا تو اس طرح ہے، یا پھر کس طرح ہے کہ جو ہے لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو کارساز مت بناؤ، وکیلا سے بدل ہے ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، ان لوگوں کی ذریت میں سے کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، اس پوری کی پوری ان لوگوں کی ذریت میں سے، یعنی کہ تمام مخلوق میں سے میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز مت بناؤ۔ جی دونوں معنی سمجھ آ گئے ہیں یا نہیں؟ جی میں نے آپ کو ذریۃ من حملنا مع نوح کے اندر دو احتمالات بتائے ہیں، کسی کو سمجھ آئے ہیں یا میں دوبارہ دہراؤں؟ دوہرا ریپیٹ دیجیے کر دیں، شیخ اس میں صاحب۔ آواز جی ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی۔ اس میں پہلا احتمال یہ ہے کہ اس میں حرف ندا محذوف ہے، یا ذریۃ من حملنا مع نوح، یا ذریۃ من حملنا مع نوح، ٹھیک ہے، پہلا احتمال یہ ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ وکیلا سے بدل ہے، وکیلا سے بدل ہے، یعنی کہ لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو کارساز مت بنانا، اور میرے علاوہ کسی اور کو کارساز مت بنانا کن میں سے؟ وہ ان لوگوں کی ذریت میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا۔ تو اس میں سے جو پہلا احتمال ہے وہی زیادہ بہتر لگتا ہے، یا ذریۃ من حملنا مع نوح۔ اصل میں آپ کو میں ایک قاعدہ بتاتا ہوں، جو ہوتا ہے نا مضاف اور مضاف الیہ، مثال کے طور پہ عبد اللہ، عبد اللہ، اب عبد اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو جب اس پر حرف ندا داخل ہوتا ہے، جب مضاف اور مضاف الیہ پر حرف ندا داخل ہوتا ہے تو جو مضاف ہوتا ہے وہ اس پر زبر آ جاتی ہے، اسی لیے عبد اللہ کو جب آپ پکاریں گے تو آپ کہیں گے یا عبد اللہ، یا عبد اللہ، عبد کے دال پر آپ زبر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے عرب ممالک میں دیکھا ہو تو وہ عبد اللہ کہہ کر جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ جی سنا ہے کبھی آپ نے یا عبد اللہ اس طرح؟ جی شیخ صاحب ایسے کرتے ہیں۔ تو وہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ پکارتے ہیں، جب ندا کرتے ہیں تو تب مضاف کے اوپر زبر آتی ہے، تو یہاں پر چونکہ ذریۃ کے اوپر زبر ہے، چونکہ ذریۃ من حملنا مع نوح ہے، تو یہاں پر ہم اگر اس سے پہلے حرف ندا محذوف مانے تو بات بنتی ہے، بات بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ حرف ندا محذوف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی اکثر آیتیں جو ہیں وہ اکثر دعائیں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں ربنا سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ربنا میں با کے اوپر زبر کیوں ہے؟ سر وہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ربنا ہمارے رب، اس میں رب جو ہے وہ مضاف ہے، نا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو جب اس کو آپ اس سے پہلے جب چونکہ حرف ندا موجود ہے، اصل ہے یا ربنا، اے ہمارے رب، تو حرف ندا اکثر حذف ہو جاتا ہے اور ہم ربنا ہی کہتے ہیں، تو انڈرسٹوڈ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے۔ تو یا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی ذریت، اے ان لوگوں کی ذریت کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح جو تھا وہ بندہ تھا اللہ کا، بہت ہی شکر گزار بندہ تھا، عبدا شکورا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اچھا یہاں پر ایک بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعہ معراج میں جن انبیاء سے ملاقات کی تھی ان کی ترتیب یاد ہے کسی کو؟
سر ترتیب تو نہیں یاد، ویسے یاد ہے. ہاں اصل میں اس کی ترتیب میں کافی اختلاف بھی ہے، مختلف روایات میں مختلف جو ہے نا وہ ترتیب ہے. سنن نسائی میں جو حدیث ہے اس میں کچھ ترتیب میں فرق ہے، بخاری میں جو ہے اس میں کچھ ترتیب میں فرق ہے. بہرحال بعض علماء نے اس کا آسان حل یہ بتایا ہے کہ اعیاہما، اعیاہما یہاں لکھتا ہوں اعیاہما، اس کو اس کے اندر الف سے مراد جو ہے وہ آدم ہے، آدم، اور عین سے مراد عیسیٰ ہے، یا سے مراد یوسف ہیں، الف سے مراد ادریس ہیں، پھر ہا سے مراد ہارون ہے، اور میم سے مراد موسیٰ ہے، اور الف سے مراد پھر آخر میں ابراہیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اعیاہما یہ طریقہ ہے انبیاء کے ناموں کی ترتیب کو یاد رکھنے کا. سر ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں پلیز. اعیاہما، اعیاہما، آدم، عیسیٰ، یوسف، ادریس، ہارون، موسیٰ اور ابراہیم. جی ٹھیک ہے. جی سر. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ قضینا جو ہے وہ کئی مرتبہ اخبرنا کے معنی میں آتا ہے یا اوحینا کے معنی میں، کہ ہم نے خبر دے دی یا ہم نے وحی کر دی. ہم نے خبر دے دی بنی اسرائیل کو فی الکتابی، تورات میں، کس چیز کی خبر دے دی؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، لَتُفْسِدُنَّ، لَتُفْسِدُنَّ نون ثقیلہ، لام تاکید، اور چونکہ دال پر پیش ہے تو یہ کون سا صیغہ؟ جمع کا. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم ضرور بالضرور فساد کرو گے، فی الارض زمین میں، مرتین دو مرتبہ، دو مرتبہ تم زمین میں فساد کرو گے. اس سے مراد دو انبیاء کا قتل ہے، ایک زکریا ہے اور ایک اور نبی ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا. ان دو انبیاء کا قتل مراد ہے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم حد سے تجاوز کرو گے اور زیادتی کرو گے، بہت ہی بڑی زیادتی. فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب پہلے فساد کا وقت آئے گا، ان دونوں میں سے پہلے فساد کا جب وقت آئے گا، تو بعثنا علیکم، ہم بھیج دیں گے تم پر، مسلط کر دیں گے تم پر، عبادا لنا، اپنے بندوں کو، ایسے بندوں کو کہ اولی بأس شدید، جو کہ سخت لڑاکو ہوں گے. فجاسو خلال الدیار، تو وہ پھیل کر داخل ہو جائیں گے، گھس جائیں گے تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے علاقے میں داخل ہو جائیں گے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کر رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. اچھا یہاں پر ایک سوال ہے یہ کہ یہ جو عباد لنا ہیں، یہ بنی اسرائیل پر جو کہ بخت نصر بادشاہ تھا وہ حملہ آور ہوا اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کی، کیا یہ مسلمان تھے؟ مسلمان کہاں سے آگے؟ وہ تو جی بخت نصر تو عیسائی تھا. عیسائی تھا. تو عیسائی کیسے تھا وہ؟ عیسائی تو نہیں، سیرہ میں تو یہی پڑھا ہے کہ وہ عیسائی تھا. اچھا، تو بہرحال یہاں پر اس کو کہا ہے عباد لنا، عباد لنا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کو کہا جا سکتا ہے، اللہ کے بندے کہا جا سکتا ہے اگر وہ مومن نہیں تھے؟ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں شیخ. تو یہ جو گائے کی عبادت کرتے ہیں یہ کس کے بندے ہیں؟ وہ سبھی اللہ کے بندے ہیں. وہ تو ان کا اپنا سمجھ کا فطور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن ان کی حیثیت اللہ کے بندوں کی تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اللہ کی مخلوق ہیں. بالکل. اصل میں ایک ہے عبد اللہ اور ایک ہے عبد للہ. ٹھیک ہے، ایک ہے عباد اللہ اور ایک ہے عباد للہ. ان دونوں میں فرق ہے. جو بغیر لام کے ہے نا، یعنی کہ اگر ہم کہیں عبد اللہ تو یہ اس کا اطلاق صرف مومن پر ہوتا ہے.
لیکن عبد للہ یہ عام ہے، اس کا اطلاق مومن پر بھی ہو سکتا ہے، کافر پر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہا عبادا لنا، عبادا لنا، تو یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک یہ نقطہ ہے. اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الکرۃ، پھر ہم لوٹائیں گے تم پر تمہارا غلبہ، ثم رددنا لکم، پھر تمہیں واپس لوٹا دیں گے ہم تمہارا غلبہ، الکرہ غلبہ، علیہم ان پر، یعنی کہ اپنے مخالفین پر دوبارہ سے تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں بڑھا دیا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں میں بھی اور بیٹوں اور اولادوں میں بھی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور پھر تمہیں بنا دیا عدد کے اعتبار سے زیادہ، عدد کے اعتبار سے بھی تم زیادہ ہو گئے. اور کوئی بات نہیں زریاب بھائی، کوئی بات نہیں، سنیں بس آپ. عدد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو گئے اور مال اور اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو گئے. اب جب تم دوبارہ سے زیادہ ہو گئے تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی اختیار کرو گے، یعنی کہ ان احسنتم بعد ذالک، اگر اس کے بعد تم اچھائی اختیار کرو گے، صحیح طرز عمل اختیار کرو گے، تو احسنتم لانفسکم، یعنی کہ احسنتم لانفسکم، اپنے نفسوں کے فائدے کے لیے ہی اچھائی اختیار کرو گے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برائی اختیار کرو گے، اگر تم برا طرز عمل اختیار کرو گے، تو فَلَهَا، فَلَهَا یعنی کہ فَعَلَيْهَا، یہاں پر لام جو ہے وہ علا کے معنی میں ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم برا طرز عمل اختیار کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہارے نفس پر ہی ہوگا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب آ گیا دوسرا وعدہ. کون سا دوسرا وعدہ؟ وہ جو دو فساد برپا کرنے تھے، ان میں سے پہلے فساد کے بعد کیا ہوا کہ یہ عباد لنا اولی بأس شدید لیسوء وجوہکم. اچھا، یہ جو لیسوء وجوہکم ہے، اس کا تعلق پیچھے بعثنا علیکم سے ہے، بعثنا علیکم، کہ پھر ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک اور قوم جو ہے وہ بھیج دیں گے، وہ فارس اور روم جو دوبارہ سے حملہ آور ہوئے. تو لیسوء وجوہکم، وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہو جائیں گے مسجد میں جس طرح کہ وہ پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تھے، یعنی کہ مسجد اقصی میں. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، یعنی کہ وَلِيُتَبِّرُوا تَتْبِيرًا مَا عَلَوْا، اور وہ ملیا میٹ کر دیں گے اور وہ تباہی مچا دیں گے. تباہی مچانا، ما علو، جب تک وہ غالب رہیں گے، جب تک وہ غالب رہیں گے اس وقت تک وہ تباہی جو ہے وہ مچاتے رہیں گے. عسى ربكم ان يرحمكم، عسى ربكم ان يرحمكم، طے شدہ بات ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے گا، تم پر طے شدہ بات ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا. کس طرح؟ بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے ذریعے تمہارا رب تمہارے پر رحم کرے گا. یعنی کہ اگر تم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے اور تم نے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مغلوبیت کے بجائے تمہیں غالب بنا دے گا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم لوٹ گئے إِلَىٰ كُفْرِكُمْ، اپنے کفر کی طرف، وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم لوٹ گئے اپنے کفر کی طرف، تو عُدْنَا لِعَذَابِكُمْ. وَإِنْ عُدْتُمْ إِلَىٰ كُفْرِكُمْ، اگر تم اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے تو عُدْنَا لِعَذَابِكُمْ، اگر تم اپنے کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے عذاب کی طرف لوٹ جائیں گے، ہم بھی تمہیں دوبارہ سے عذاب دیں گے. اور وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، دنیا میں تو ہم تمہیں جو عذاب دیں گے وہ دیں گے، لیکن آخرت میں ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. جی سر، یہاں پہ جو آپ نے ترجمہ کیا ان یرحمکم میں، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رحم کرے گا، یہاں پہ آپ نے یہ ترجمہ کیا، تو یہ اس میں یہ ترجمہ کیسے نکلتا ہے؟ یہ ترجمہ تو واقعی نہیں ہے، لیکن یہ مراد اسی لیے ہے کہ پیچھے ذکر کیا. آپ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں نا کہ یہ سورت نازل کب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سورت ان بنی اسرائیل کے دور میں نازل ہو رہی ہے یا یہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہو رہی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں؟
ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. جی آپ کے دور میں نازل ہو رہی ہے. پھر بنی اسرائیل کو بتایا کہ تمہارے ساتھ 2 مرتبہ یہ ہوا کہ 2 مرتبہ 2 قوموں نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی. اب اللہ تم پر رحم کرے گا. اب اگر تم دوبارہ کفر کا ارتکاب کرو گے تو اللہ تمہیں دوبارہ سے ذلیل و خوار کر دے گا. اب یہاں پر رحم سے کیا مراد ہے؟ پھر اصل میں رحم سے مراد یہی ہے، اور خاص طور پہ جب رحم کے مقابلے میں کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جانے کا. تو اگر بنی اسرائیل یا ان کا جو تسلسل تھا بنو قریظہ کے یہود یا دیگر لوگ، اگر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کر دیتے تو کیا ان کو ذلیل و خوار ہو کے جلا وطن ہونا پڑتا؟ یا بنو قریظہ کے اندر ان کے تمام بالغ مردوں کو بچوں سمیت لڑکوں سمیت قتل کیا جاتا؟ نہیں کیا جاتا نا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر یعنی کہ وَإِنْ عُدْتُمْ إِلَىٰ كُفْرِكُمْ، اگر تم اپنے کفر کی طرف ہی لوٹو گے تو عُدْنَا لِعَذَابِكُمْ، ہم تمہیں عذاب دیں گے. اور جس طرح کہ سورۃ التوبہ کے اندر گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی عذاب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ہاتھوں سے کافروں کو قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، قاتلوہم اے ایمان والو ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ اللہ ان کو عذاب دے گا بأیدیکم تمہارے ہاتھوں سے. جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. تو عسى ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اور اگر تم کفر کی طرف واپس لوٹو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب دیں گے دوبارہ سے. اب جو پہلے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ کوئی آسمان سے پتھر تو نہیں برسے نا. جو پہلے 2 مواقع پہ، پہلے 2 مرتبہ فساد کرنے پہ جو عذاب ہوا ہے، زکریا کو قتل کرنے پر اور ایک اور نبی جو ان کو قتل کرنے پر جو عذاب ہوا ہے، وہ کس صورت میں عذاب ہوا ہے؟ جی لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے ہوا نا، دشمن کو مسلط کرنے کے ذریعے. تو یہاں پر جو اگر تم دوبارہ کفر کی طرف لوٹو گے تو ہم دوبارہ تمہیں عذاب دیں گے. تو یہاں پر عذاب کی صورت وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ذلیل و خوار جو ہے وہ کروا دیا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. اب جب یہ بات ساری بیان کر دی تو اب ترغیب الی القرآن ہے، ترغیب الی القرآن. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، یہدی رہنمائی کرتا ہے، یہدی الی الطریق التي هي اقوم. یہ التي هي اقوم جو ہے یہ الطریق کی صفت ہے اور الطریق موصوف ہے، یعنی کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کہ راستہ انتہائی سیدھا ہے. ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو راستہ بہت ہی سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن ایمان والوں کو یہ بشارت دیتا ہے، یہ المؤمنون وہ ایمان والے کے الذین یعملون الصالحات جن کے پاس ایمان بھی ہے اور وہ نیک اور صالح اور شریعت کے موافق عمل بھی کرتے ہیں، ان کو یہ بشارت دیتا ہے کہ بِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے. ان کو قرآن اس چیز کی بشارت دیتا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب قرآن جو ہے وہ عذاب کی خبر دیتا ہے. جب قرآن عذاب کی خبر دیتا ہے تو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں لے آؤ عذاب. کدھر ہے عذاب؟ عذاب لاتے کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں. تو اس پر زجر ہے، زجر ہے عذاب کو جلدی طلب کرنے پر. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور دعا کرتا ہے انسان، بالشر یعنی کہ شر کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شر طلب کرتا ہے. كَدُعَائِهِ بِالْخَيْرِ، دعاءَهُ بِالْخَيْرِ یعنی کہ كَدُعَائِهِ بِالْخَيْرِ، اس طرح جیسے خیر کو جلدی طلب کرتا ہے اسی طرح شر کو بھی انسان جلدی طلب کرتا ہے. اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ جس طرح لوگ یہ کہتے تھے
کہ انبیاء کو خاص طور پہ انبیاء کے مخاطبین کہتے تھے کہ کدھر ہے اللہ کا عذاب، لاؤ اللہ کا عذاب لاؤ۔ دوسرا اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جس طرح لوگ جو ہے نا وہ بد دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں بہت جلدی، کسی کی اولاد نے کوئی نافرمانی کی تو وہ فوراً اپنی اولاد کو جو ہے وہ جھولی اٹھائی اور بد دعا دینی شروع کر دی، اللہ کرے تو مر جائے، اللہ کرے تو بس کے نیچے آ جائے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، خاص طور پہ یہ پنجابی میں تو کئی طرح کے۔ تو اب یہ اس طرح کی بات کی اور اگر وہ فوری طور پہ قبول ہو گئی تو بس پھر پتہ چل جائے گا، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے، خاص طور پہ والدین کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے اولاد کے حق میں۔ تو وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان شر کو طلب کرتا ہے اس طرح جس طرح خیر کو جلدی طلب کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت ہی جلد باز ہے، انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ لوگ کم ہو گئے ہیں کلاس میں۔ جی شاید سمجھ آ رہی۔ ماشاء اللہ عرفان بھائی اہلا بکم، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، اب وکان الانسان عجولا، اچھا آپ لوگوں میں سے کون کون جو ہے وہ بیاض استعمال کر رہے ہیں؟ شاید کچھ نئے لوگ سر بھی۔ میں کر رہی ہوں۔ جی کرن جبین اور ام کلثوم مونا۔ جی اور زریاب سر میں نے بھی لہبہ جاوید، ہمارا شاہد، ہبہ طارق، ٹھیک ہے۔ جو شاید کوئی ایسے طلبہ ہوں جو کہ بیاض استعمال نہ کر رہے ہوں تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں، یہ بیاض، اس کو ہم بیاض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کا قرآن ہوتا ہے اور یہ بہترین چیز ہے ترجمہ پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ آیات کا ربط جو ہے وہ لکھنے کی جگہ ہے، اس کے اوپر کسی جگہ پہ بتایا کہ یہاں پر یہ لفظ محذوف ہے، اس کو لکھنے کی جگہ ہے۔ پورا ترجمہ لکھنا نہ مقصد ہے نہ یہ ممکن ہے، یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو کچھ میں زبان سے بول رہا ہوں وہ سارے کا سارا آپ لکھیں، یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی یہ مقصود ہے۔ لیکن کوئی اہم بات، کوئی ایسی بات جو کہ لکھنے والی ہو، مثلا میں کہوں گا کہ آیات کے آپس میں یہ ربط ہے، یا میں کہتا ہوں کہ جی اس آیت میں ترغیب الی القرآن ہے، یا میں کہتا ہوں اس آیت میں جلدی عذاب طلب کرنے پر زجر ہے، تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو لکھنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا استعمال کیا کریں اور کوشش یہ کریں کہ آپ قلم آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ جو ہے وہ جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ یہ بات لکھنے والی ہے اس کو لکھیں۔ اب دیکھیے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت ہی جلد باز ہے، انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ اب جلد بازی کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، رات اور دن کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ جلد بازی کا کیا مقصد ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً۔ جی ربط کی سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو اپنی دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، بس ہم مٹا دیتے ہیں رات والی نشانی کو دن والی نشانی کے ذریعے، اس کو مٹا دیتے ہیں، جب وہ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن والی نشانی کو بنایا ہے دکھانے والی۔ تو ہم نے رات اور دن کا نظام مقرر کیا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جلد بازی مت کرو، ہر چیز کا ایک وقت ہم نے مقرر کیا ہے۔ اب یہ ہم نے کیوں مقرر کیا ہے؟ ہم نے رات اور دن کا نظام کیوں قائم کیا ہے؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم طلب کر لو، تاکہ تم تلاش کر لو، فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کا فضل تلاش کر لو۔ کیا ہو گیا؟ توجہ سے پڑھیں یار، توجہ سے۔ ترجمے کے سبق کے اندر، ترجمے کا سبق جو ہے یہ کوئی عام سبق نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آداب، ظاہری اور باطنی آداب جو ہیں وہ ملحوظ خاطر رہنے چاہیے۔ سلف کے ہاں جو ہے وہ یہ بات معروف تھی کہ وہ لوگ علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھتے تھے، تعلمنا الادب قبل العلم، سلف کے ہاں یہ معروف تھا اور وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو علم حاصل کرنے سے پہلے علم کا ادب جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور پھر خاص طور پہ
علوم تو بہت سارے ہیں نا, کوئی بندہ عربی گرامر پڑھ رہا ہے, کوئی بندہ اصول الفقہ پڑھ رہا ہے, کوئی بندہ کوئی علم پڑھ رہا ہے. تو سب علوم کے اندر سب سے اشرف, سب سے زیادہ فضیلت اور شرف والا علم کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم. قرآن ہے. قرآن کی تعلیم سے. تو قرآن پڑھتے ہوئے ظاہری اور باطنی آداب وہ آپ خود پھر اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور علم جو ہے نا وہ صرف معلومات کا نام نہیں ہے. علم معلومات کا نام نہیں ہے. معلومات کمپیوٹر کے اندر زیادہ ہیں اور شاید انسان اتنی معلومات اکٹھی کر بھی نہیں سکتا جتنی جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ہے. تو علم جو ہے وہ اس کا مقصود معلومات نہیں ہے, علم جو ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا جی, وَلِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو, تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. جب ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تو قیامت کے دن تمہارے سارے اعمال کو بھی کھول کے تفصیل سے بیان کر دیں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہر انسان الزمناہ ہم نے چپکا دیا ہے, ہم نے لٹکا دیا ہے, طائرہ اس کا نامہ اعمال. نامہ اعمال کو یہاں پر طائر کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نامہ اعمال جو ہے یہ جب موقع آئے گا نامہ اعمال کی تقسیم کا تو یہ تمام کے تمام اڑ کے ہر شخص کے جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اور جس شخص کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ اس کے مطابق ہر ایک کا جو ہے وہ ہر ایک کو ڈیلیور جو ہے وہ ہو جائیں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہر انسان کا نامہ اعمال ہم نے اس کے گلے میں چپکا دیا ہے, اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے, یعنی کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, وَنُخْرِجُ لَهُ, اور ہم نکالیں گے اس کے لیے. کب نکالیں گے؟ یوم القیامت, قیامت کے دن نکالیں گے. کتاباً, لکھا ہوا کتاباً یعنی کہ مکتوباً, ہم قیامت کے دن اس کے لیے نکالیں گے لکھا ہوا. یلقاہ, کہ ملاقات کر لے گا یہ شخص اپنی کتاب سے, ملاقات کر لے گا یہ شخص اپنی کتاب سے, اس حال میں کہ منشورا, وہ کتاب کھلی ہوئی ہوگی, وہ کتاب کھلی ہوئی ہوگی, یعنی کہ جو نامہ اعمال ملے گا وہ بالکل کھلا ہوا ہوگا, وہ دیکھ رہا ہوگا اپنے نامہ اعمال کو کہ میرے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اور کیا کہا جائے گا؟ یقال له, اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک, پڑھ لے اپنی کتاب کو, آج اپنی کتاب کو تو پڑھ لے. یقال له, اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک, اپنی کتاب کو پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, کفا بنفسک اليوم, تو خود کافی ہے, تو خود ہی آج کافی ہے, الیوم, آج کے دن, علیک, اپنے اوپر, حسیبا, حساب کرنے والا, آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے کہ تیرا کیا انجام ہونا چاہیے. جب وہ سامنے آ جائے گی مارک شیٹ اور ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا تو پھر انسان جو ہے وہ دیکھ لے گا کہ اس کے اندر کیا ہے. اب یہ جو آیت نمبر 15 ہے اس کا تعلق آیت نمبر 9 کے ساتھ ہے. آیت نمبر 15 کا تعلق آیت نمبر 9 کے ساتھ ہے. پیچھے کہا تھا نا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, توجہ ہے سب کی؟ جی 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 شیخ. سر. جی شاباش. تو پیچھے کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اب یہاں پر کہا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, قرآن تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے, لیکن کیا تمام کے تمام لوگ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. من اہتدی, تو جو کوئی اس قرآن کے دکھائی ہوئی ہدایت سے ہدایت لے لے گا, ہدایت کشید کر لے گا. من اہتدی, جو کوئی ہدایت کے راستے کو اختیار کر لے گا تو فإنما یہتدی لنفع نفسہ, وہ ہدایت کا راستہ اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرے گا. ومن ضل, اور جو کہ ومن ضل عن القرآن,
ومن ضل عن القرآن، اور جو کوئی قرآن سے گمراہ ہو جائے گا، فإنما ضلالته على نفسها، فإنما يضل عليها، یعنی کہ فإنما ضلالته على نفسها، اس کی گمراہی کا بوجھ اس کے اپنے نفس کے اوپر ہی ہوگا، اس کی گمراہی کا نقصان اس کے اپنے نفس کو ہی ہوگا۔ اچھا، شاید پرانے طلبہ جانتے ہیں، نئے طلبہ کے لیے میں دوبارہ ایک دفعہ واضح کر دوں کہ بعض دفعہ یہ آیت پڑھتے ہوئے میں آیت نہیں پڑھتا، میں وہ جو چیز کوئی محذوف ہوتی ہے اس کو میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ اشارہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز محذوف ہے۔ تو بعض دفعہ اگر پتہ نہ ہو طلبہ کو تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ انہوں نے کہاں سے پڑھ دی، ٹھیک ہے، تو ذرا توجہ کر لیجئے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب جس طرح یہاں پر میں نے کہا وَمَنْ ضَلَّ عَنِ الْقُرْآنِ فَإِنَّمَا ضَلَالَتُهُ عَلَى نَفْسِهَا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وَمَنْ ضَلَّ، اس کے ساتھ یہاں پر ضلع سے مراد کیا ہے؟ جو قرآن سے گمراہ ہو گیا، کیونکہ پیچھے کیا کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو من اہتدی بالقرآن ومن اہتدی بالقرآن فإنما يهتدي لنفسه، جس نے اس قرآن سے ہدایت لے لی تو اس نے اپنا ہی فائدہ کیا۔ ومن ضل عن القرآن فإنما ضلالته على نفسها۔ بات واضح ہے؟ جی بات واضح ہے۔ آخری پیریڈ ہے، جی اور آخری پیریڈ میں ویسے ہی بندہ جو ہے وہ بندے کی بس ہو گئی ہوتی۔ چلیں ہم یہ آیت بس ختم کرتے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ نَفْسٍ أُخْرَى، نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ نہیں اٹھائے گا، وَازِرَةٌ کوئی اٹھانے والا، وِزْرَ نَفْسٍ أُخْرَى کسی دوسرے نفس کے بوجھ کو، کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے نفس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم اپنے رسول کو بھیج کر حجت تمام نہ کر دیں، تب تک ہم جو ہے وہ کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ چلیے، اصل میں یہاں پر ایک سوال ہے، پہلے سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ تقریر کی اس نے، اور اس تقریر کے اندر اس نے جو ہے وہ گمراہ کرنے والی باتیں کی، گمراہ کرنے والی باتیں کی، تو جو لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں ان کا گناہ یہ شخص اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا؟ سر اٹھائے گا، اٹھائے گا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى؟ سر لیکن وہ اس کو تو گمراہ کرنے کا گناہ اٹھائے گا نا، وہ تو جو گمراہ ہوئے وہ گمراہ ہونے کا بھی گناہ اٹھائیں گے۔ نہیں، وہ جو گمراہ ہو گیا اس نے زبردستی تو گمراہ نہیں کیا، اس نے تو تقریر کی اور وہ اس کی بات سے متاثر ہو کر گمراہ ہو گیا، تو اب یہ جو گمراہ کرنے والا ہے یہ اس کا گناہ اٹھائے گا، آپ یہ کہہ رہی ہیں نا؟ سر اس میں میرے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا حابیل اور قابیل کا، کہ میں نے سنا تھا کہ آگے بھی دنیا میں مطلب جتنے بھی قتل ہوں گے تو قابیل کو ان کا گناہ ملتا رہے گا۔ بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا ہے۔ اور اصل میں گناہ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض گناہ ہوتے ہیں وہ ان کا اثر انسان کی اپنی ذات تک ہوتا ہے، اور بعض گناہ جو ہوتے ہیں وہ متعدی ہوتے ہیں، ان کا گناہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سے پہلی قسم کے گناہ مراد ہیں، باقی جو دوسری قسم کے گناہ ہیں، اور جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ وہ لوگ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ وہ جو آیت ہے وہ ان گناہوں کے بارے میں ہے کہ جن گناہوں کا اثر جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ سمجھ آ گیا ہے؟ جی سر۔ اچھا جی، چلیں آج اصل میں تھوڑا سا ہم نے تیز بھی پڑھا ہے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آج تیاری تو سورۃ المائدہ کی پہلے کی ہوئی تھی، لیکن پھر جب دوپہر کو پتہ چلا کہ سورۃ الاسراء پڑھانی ہے تو پھر میں نے کچھ تیاری کی، لیکن میری کتابیں چونکہ گھر ہیں تو کتابیں گھر تھیں اور میں یہاں پر تھا،
تو سورۃ الاسراء کی تفسیر میں اس اپنے شیخ کی تفسیر سے نہیں دیکھ سکا، تو اس وجہ سے میں نے خلاصہ بھی نہیں بیان کیا ابھی سورت کا. تو انشاءاللہ کل پہلے سورت کا خلاصہ بیان کروں گا اور پھر انشاءاللہ آگے ہم تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.